أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 171. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں بنو اسرائیل کو تورات آسمانی کتاب عطا کرنے کے بعد انہیں اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا، تو اس میں اس بات کی وضاحت فرما دی کہ جو شخص تورات پر عمل کرے گا، اس پر ایمان لے آئے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، تو ایسے لوگوں کا ثواب، ایسے لوگوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا کرے گا، ان کے ثواب کو ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن جو اس کتاب کا کھلواڑ کرے، اس کتاب کا مذاق اڑائے، اس کتاب کی بعض آیتوں کو چھپائے اور مطلب کے حساب سے اس کتاب سے فتاوے دینے لگے، لوگوں کو مسائل بتانے کے لیے باقاعدہ اس میں رشوت لینے لگے اور لوگوں کی مرضی کے مطابق آیتوں کا الگ الگ معنی بتانے لگے، تب ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہاں پر سزا کی دھمکی دی۔ اس آیت میں جو آج پڑھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں بنو اسرائیل کو تورات کتاب پر عمل نہ کرنے، اس کے مطابق زندگی نہ گزارنے کی بنا پر ایک ایسی سزا ان کے سامنے ظاہر کر دی تھی جو دنیا کے عجیب سزاؤں میں سے ایک سزا تھی۔ ایک ایسا معجزہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نافرمانوں کو اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر تم نے رب کی اطاعت نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش برسانے والا اور زمین میں زلزلہ پیدا کر کے قوم کو ختم کرنے والا، رب کی نافرمانی کرنے کی بنا پر طوفان اور سیلاب میں قوم کو ڈبو کر غرق کرنے والا، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جس نے دوسری گنہگار قوموں پر اس طرح کے عذاب نازل کیے ہیں کہ اس گنہگار پر بھی کوئی نہ کوئی سزا نازل کر سکتا ہے، اور ان سزاؤں میں سے ایک سزا کا اظہار اس آیت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے اور اپنی قوم کو نصیحت کرنے لگے تو قوم کے لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ تورات پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ اس میں جو احکامات ہیں اسے پڑھیے، اس کے مطابق زندگی گزاریے، تو وہ کہتے تھے نہیں، ہم اس کتاب کو پڑھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ اپنی نعمتوں کو یاد کیجیے،
اللہ نے تم پر کس کس طرح کی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، من و سلوہ کا نازل کرنا، چٹان سے پانی کی نہریں جاری کرنا، فرعون کے ظلم سے تم کو نجات دیا گیا، وہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کے باوجود بھلا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کرو گے؟ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑ کر ان کے سر پر لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پہاڑ بنو اسرائیل کے جو قریب میں تھا اس پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور ان کے سر کے اوپر معلق رکھا، کأنہ ذلۃ مظن انہ واقع بہم، یعنی اس طرح سے معلق رکھا کہ وہ ان کے سر کے اوپر ایک بادل کی طرح، سائبان کی طرح نظر آنے لگے، اور وہ گھبرانے لگے، ڈرنے لگے، خوف کھانے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا بڑا پہاڑ ہمارے سر کے اوپر گر جائے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، وہ یہ گمان کرنے لگے، وہ سمجھنے لگے کہ اب یہ پہاڑ ہمارے اوپر گرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پہاڑ کو ان کے سر پر لا کر انہیں تنبیہ کرنا چاہتے تھے، مانتے ہو یا پہاڑ کو گرا دیں؟ تورات پر عمل کرتے ہو یا پہاڑ کو تم پر گرا دیں تاکہ تم تباہ ہو جاؤ؟ تورات کی باتوں پر عمل کرنا چاہتے ہو یا پہاڑ کو تم پر گرا کر تمہیں ختم کر دیں؟ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اس پہاڑ کو سائے کی طرح معلق رکھا اور ان سے کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ لے لو، ہم نے تمہیں جو کتاب تورات عطا کی ہے اس کتاب کو قوت اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کے اندر جو باتیں ہیں اس کو یاد کرو۔ اس کتاب میں جو احکامات ہیں ان احکامات پر عمل کرو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب پہاڑ کو معلق رکھ کر جب اس قوم کو اب یہاں اسے دیکھ کر خوف اور ڈر لاحق ہونے لگا تب کہتا ہے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، کہ تم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اس پر عمل کرو، اس کے احکامات کو یاد رکھو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ تو یہاں وہ گھبرانے لگے، ڈرنے لگے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ پہاڑ ہم پر گر سکتا ہے، اگر گر گیا تو ہم برباد ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے فوراً وہاں پر معافی مانگنا شروع کر دیا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، اور یہ عہد کرنا شروع کر دیا کہ ہم ضرور تورات پر عمل کر کے دکھائیں گے، ہم تورات پر عمل کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس وعدے کے بعد، اس عہد کے بعد، اس معافی کے بعد اس پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر سے ہٹا دیا۔ اب یہ پہاڑ کون سا پہاڑ تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس کا ذکر فرمایا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، کہ ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا کر لایا تھا۔ جبل طور، جس پہاڑ کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کئی بار آیا ہوا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی پہلی مرتبہ، جب انہوں نے ایک پہاڑ پر دیکھا کہ وہاں آگ ہے اور اپنے گھر والوں کو نیچے چھوڑا، کہا کہ میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں، وہاں گئے تو وہ بھی یہ جبل طور تھا۔ اور جب آپ کو تختیوں کی شکل میں تورات عطا کی گئی تھی تو وہ تورات لانے کے لیے جس پہاڑ پر آپ گئے تھے وہ یہی پہاڑ تھا، اور جس جگہ پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ
کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ بھی اسی جگہ پر، اور وہ 70 افراد قوم کے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، وہ بھی اسی پہاڑ کا واقعہ ہے. اور یہاں پر جب اس قوم کی نافرمانی بہت زیادہ ہو گئی تو انہیں اب تباہ کرنے کا ان کو تباہی سے ڈرایا جانے لگا، تو ان کے سروں پر یہی پہاڑ اٹھا کر معلق رکھا گیا اور ان سے کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. ہم نے تم کو جو دیا ہے اسے مضبوطی سے قوت کے ساتھ پکڑ لو، اسے عمل اس کو لے لو. واذکروا ما فیہ، اور جو احکامات جو باتیں اس کے اندر موجود ہیں اس کو یاد رکھو. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ، اچھے انسان بن جاؤ. کیونکہ کتاب پر عمل کرنے سے، اللہ کی کتاب کو ماننے، اس پر عمل کرنے سے انسان نیک بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں تو اسی لیے نازل فرمائی ہیں. اس آیت سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسلام میں کسی پر زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. لیکن اگر وہ پہلے سے مسلمان ہے تو اس پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے زبردستی کی جائے گی. جو کافر ہیں، کافر کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں کی جائے گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن اگر وہ مسلمان ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، لیکن وہ اپنی اس چیز پر، اپنے دین پر، اپنے نبی کی باتوں پر، اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں زبردستی ان سے عمل کروایا جائے گا. مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کے لیے زبردستی کی جا سکتی ہے، سختی کی جا سکتی ہے، ان کو بار بار تنبیہ کی جا سکتی ہے، سزائیں دی جا سکتی ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کے بارے میں فرمایا تھا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. جب بچے 7 سال کے ہوں تو آپ انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو. 7 سال کے ہوں تو آپ انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو تم ان کو مارو، مار کر انہیں نماز پڑھاؤ، کیونکہ یہ مسلمان کا بچہ ہے، یہ اسلام میں ہے. اور جو شخص اسلام میں موجود ہو، اسلام کو قبول کر چکا ہو لیکن اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا ہو، تو ایسی صورت میں اس سے عمل کروانے کے لیے باقاعدہ سختی کی جا سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی اسلامی ملک ہے اور وہاں کوئی مسلمان فرض نماز نہیں پڑھتا ہے، فرض نماز ترک کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اسلام میں ایسے افراد کے لیے کئی تعزیری سزائیں متعین ہیں کہ اگر وہ نمازوں کو ترک کر دے تو اسے گرفتار کیا جائے، اس سے توبہ کروائی جائے، نماز پڑھنے کا پابند اس کو بنایا جائے. اور اگر وہ بار بار یہ گناہ کرتا رہتا ہے تو ایسی صورت میں باقاعدہ اس کو سزا دی جائے. لیکن اسی جگہ کوئی اگر کافر رہتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن مسلمان کو تنبیہ کی جائے گی، مسلمان پر سختی کی جائے گی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کے سروں پر جو جبل طور معلق رکھا تھا اور پھر ان سے کہا کہ دیکھو خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، تورات پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اگر تورات پر عمل نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا جس سے تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ تو انہوں نے عہد کر لیا کہ نہیں ہم عمل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو ہٹا دیا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ قوم اصل میں پہلے مسلمان تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی، تورات پر ایمان رکھتی تھی، مگر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے وہ لوگ۔ تو ان سے عمل کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سزا کی دھمکی دے دی تھی، لیکن جب انہوں نے عہد کر لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سزا کو ٹال دیا۔ لعلکم تتقون، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، جیسے تورات کو پڑھ کر بنو اسرائیل متقی ہو سکتے تھے، اس پر عمل کر کے متقی ہو سکتے تھے، ایسے ہی قرآن مجید کو پڑھ کر قرآن مجید پر عمل کر کے ایک مسلمان متقی بن سکتا ہے۔ تو جو چیز ان کے لیے تھی کہ اگر انہوں نے اپنی کتاب پر عمل نہیں کیا تو آسمانی عذاب ان پر نازل ہو سکتا ہے، تو ویسے ہی مسلمانوں کے لیے بھی ایک تنبیہ ہے کہ اگر مسلمان اپنی کتاب قرآن مجید کو نہیں پڑھتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو پھر جس طرح سے وہ پہاڑ زمین سے اٹھا کر اوپر رکھا گیا تھا، ایسی مصیبتوں والا پہاڑ، عذاب والا پہاڑ، تو ایسے ہی مسلمانوں پر قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے ان پر مصیبتوں کا پہاڑ ڈالا جا سکتا ہے۔ تو مسلمان پھر مصیبتوں کے پہاڑ کے نیچے دب جائیں گے، جیسے نظر آتا ہے دنیا کے اندر مسلمان پریشانی میں، مصیبتوں میں اور بدحالی میں پریشان ہیں، تو اس میں قرآن مجید کی تعلیمات کو ترک کرنے کا بھی ایک نتیجہ ہے، اور ساتھ میں ایک عمومی عذاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر سکتا ہے، جو کس حالت میں ہوگا وہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ جیسے اس قوم کو پہاڑ کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا، تو یہ پہلی مرتبہ ہوا۔ اس سے پہلے کی جو قومیں تھی، کسی کو ہواؤں کے ذریعے ختم کر دیا گیا، کسی کو بجلی کے ذریعے ختم کر دیا گیا، کسی کو طوفان کے ذریعے ختم کر دیا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ عذاب کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے، اور اس امت کے اندر بھی عذاب کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی کہ اللہ کی کتاب پر عمل نہ کرنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی وقت میں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی طرح سے اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے، اور اگر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ سمجھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے۔ تو یہ ایک فرصت ہے، ایک طرح سے یہ موقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم انسان سدھر جائیں اور اللہ کی نازل کردہ کتاب پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔